اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ جس دور میں اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ دور انتہائی پرفتن دور ہے، فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے۔ انسان اتنا غفلت کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ دنیا کے اندر دنیا کے مال میں مبتلا ہو کر، دنیا کے عیش و آرام میں مبتلا ہو کر، دنیا کی نعمتوں کے اندر مبتلا ہو کر وہ نعمت دینے والے وحدہ لا شریک کو بھول چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر چکا ہے انسان، نعمت پا کر نعمت دینے والے کو بھول چکا ہے انسان۔ انسان دنیا میں رہ کر اب یہ تصور کرنے لگا ہے شعوری یا لاشعوری طور پر کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، مجھے اس دنیا سے کوچ کرنا ہی نہیں ہے، مجھے اس دنیا سے نکلنا ہی نہیں ہے۔ انسان یہاں ایسے رہ رہا ہے، انسان یہاں ایسے جی رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو نہ قبر میں جانا ہے، نہ میدان محشر میں کھڑے ہونا ہے، اور نہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، محمد الرسول اللہ جیسا پیغمبر اور نبی عطا فرمایا ہے۔ ہمارا قائد کتنا عظیم ہے، اللہ کی عزت کی قسم، دنیا کے سارے قائدین کو ایک طرف رکھیں اور تنہا مسلمانوں کا، مومنوں کا قائد مصطفیٰ جان رحمت کو ایک طرف رکھیں، خدا کی عزت کی قسم نہ کوئی حسن میں ان جیسا ہے، نہ کوئی علم میں ان جیسا ہے، نہ کوئی تقوی میں ان جیسا ہے، نہ کوئی اخلاق میں ان جیسا ہے، نہ کوئی معجزات میں ان جیسا ہے، نہ کوئی گفتگو میں ان جیسا ہے، نہ کوئی تکلم میں ان جیسا ہے، نہ کوئی ترنم میں ان جیسا ہے، حتیٰ کہ ان کے چلنے کی طرح چلنا دنیا کے کسی قائد کا نہیں ہے۔ دنیا کے قائدین چلتے ہیں تو اللہ اکبر، وہ راستہ بھٹک بھی سکتے ہیں، راستہ بھول بھی سکتے ہیں، مگر جو ہمارا قائد ہے آمنہ کا لال، ان کی شان یہ ہے کہ ان کی خیرات جس کو مل جاتی ہے وہ بھی آسمان ہدایت کا تارا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کی توجہ ہے تو بات عرض کی جائے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں رہ کر اس قدر دنیا کے اندر مست ہے، مصروف ہے، اور دنیا کے نشے کے اندر انسان چور ہے۔ کسی کو دولت کا نشہ، کسی کو مال کا نشہ، کسی کو حسن کا نشہ، کسی کو جوانی کا نشہ، کسی کو اللہ اکبر علم کا نشہ، کسی کو اپنے تقوی اور پرہیزگاری اور عبادت کا نشہ۔ انسان ڈوب چکا ہے نشے کے اندر، انسان چکنا چور ہے اور اللہ کو بھول چکا ہے، خدا کو فراموش کر چکا ہے، اور انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اسے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے بلکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، دنیا میں مستقل رہنا ہے، اور پھر انسان آخرت کو فراموش کر چکا ہے۔ اللہ رب العزت سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار فرما رہا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن پکار پکار کر کے کم و بیش 14.5 صدیوں سے اس زمین کے اوپر انسانوں کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کل قیامت کے لیے، آگے کے لیے کیا توشہ تم روانہ کر رہے ہو، تم نے کیا بھیجا ہے، کیا روانہ کیا ہے، اس سلسلے
سلسلے کے اندر غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو، آخرت کے لیے کیا توشہ روانہ کیا، آخرت کے لیے کیا توشہ بھیجا، اس سلسلے میں غور و فکر کرو۔ قرآن غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، تم نے کیا روانہ کیا؟ اور پھر کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی روشنی میں ذرا یہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم غور کریں۔ میرے بھائیو بتاؤ، ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا؟ آخرت کے لیے کون سا توشہ روانہ کیا؟ اللہ اکبر۔ وہاں انسان کے اعمال پوچھے جائیں گے، وہاں انسان کے اعمال کے متعلق سوال ہوگا۔ غفلت کے اندر زندگی گزارنے والے انسان، ذرا تصور تو کر، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرا جواب کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، اگر انسان سے اس کا باپ ایک ہفتے کا حساب طلب کر لے کہ بتا ہفتے بھر تو نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، ایک انسان اپنے باپ کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اندازہ تو کریں، اے انسان تیرے اعمال کیسے ہیں، تیری راتیں کیسی ہے، تیرا دل کیسا ہے، اللہ اکبر، تیری صبح و شام کیسی ہے۔ تو اپنے باپ کو ہفتے بھر کا حساب نہیں دے سکتا اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنے پیر و مرشد کو جواب نہیں دے سکتا اپنے اعمال کے حوالے سے۔ انسان ذرا تصور تو کر، وہ قادر و قیوم خدا، وہ قہار و جبار، جب تجھ سے تیرے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں نہیں، حساب لیا جائے گا۔ اللہ جن جن سے چاہے گا ان سب سے حساب لے گا، اور کس شان سے لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر بدی کی ہوگی، ذرہ، قرآن ذرہ فرما رہا ہے، ذرہ۔ اندازہ تو کریں، ہم ایک کھجور ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ کتنے کروڑوں ذرات سے بنی ہوتی ہے۔ ہم اللہ اکبر ایک چھوٹی سی گٹلی ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ کتنے کروڑوں ذرات سے بنی ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ تم نے کیا کیا تھا دکھائے گا۔ تھوڑا یہاں دکھانے پر تصور کریں، تھوڑا سا غور فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یرا، اللہ تمہیں دکھائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں، اگر اتنے بڑے مجمع میں کسی بندے کو کھڑا کیا جائے، عبداللہ کھڑے ہو اور حضور سیدی خالد میاں کے سامنے اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے، یہ اللہ والوں کے علماء مشائخ کے سامنے کہا جائے عبداللہ کھڑے ہو، تو نے کل رات چوری کی تھی، تو وہ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کوشش کرے گا جھٹلانے کی، وہ کوشش کرے گا کچھ کہنے کی، وہ کوشش کرے گا باتیں بنانے کی۔ مگر اللہ کے بندو سوچو، اگر چوری کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا لی جائے اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کو کچھ نہ کہا جائے اور اسکرین کے پردے پر چوری کرتا ہوا منظر دکھایا جائے کہ کس طریقے سے عبداللہ چوری کر رہا تھا، سوچو اس کی شرمندگی کا حال کیا ہوگا۔ کیا وہ انکار کر سکے گا؟ اللہ اکبر، کیا وہ باتیں بنا سکے گا؟ کیا وہ گفتگو کر سکے گا؟ اور پھر سوچو اس کی ذلت کا عالم کیا ہوگا۔ اندازہ کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، اور جو گناہ کیا ہوگا اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ اس کی حقیقت
حقیقی کیفیت کیا ہے یہ تو میدان محشر میں پتا چلے گا، لیکن ایک تصور تو قائم کریں، اللہ اکبر، راتوں کو زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اگر وہی کیفیت رہی کہ انسان کے جرائم کے مناظر اسکرین پر چلائے جیسے جاتے ہیں، قدرت کے کیمرے میں جو گناہ کرتے ہوئے تمہارے مناظر قید کیے جا رہے ہیں، اگر اس کو اللہ اکبر اس غیور قہار و جبار نے میدان محشر کے اندر چلا دیا اور اپنی شان کے مطابق اس کو اوپن کر دیا، تو سوچو وہاں انسان کی ذلت کا عالم کیا ہوگا، انسان کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا کبھی غور تو کیا ہوتا، قرآن کہہ رہا ہے آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ ذرا تصور کرو اگر ہم نمازیں بھیجتے تو بھی ہمیں ڈرنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ نماز پڑھ بھی لیتے، اگر کسی عالم کے سامنے پڑھتے تو وہ ہماری نمازوں میں درجنوں غلطیاں نکالتے کہ تم نے قرآن صحیح نہیں پڑھا، رکوع کی تسبیح صحیح نہیں پڑھی، تمہاری کمر جیسے سنت کے مطابق جھکنی تھی نہیں جھکی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، نماز پڑھ کر بھی ہمیں ڈرنا تھا، اس لیے کہ جب ایک عالم ہماری نماز کو پاس نہیں کر رہا ہے، ہماری نماز کی تصدیق نہیں کر رہا ہے، تو اللہ اکبر وہ عالم الغیب جب ہماری نمازوں کو جانچے گا تو ہماری نمازوں میں کتنے عیب نکالے گا اور ہماری نمازوں کا حال کیا ہوگا۔ تو اللہ کے بندو ہمیں تو نیکیاں بھیج کر بھی ڈرنا تھا، مگر افسوس، 100,000 افسوس، ہم نے تو نیکیاں بھیجی ہی کہاں، ہم نے تو جوا کرتے ہوئے گناہ بھیجے، زنا کرتے ہوئے گناہ بھیجے، شراب پیتے ہوئے گناہ بھیجے، نشہ کرتے ہوئے گناہ بھیجے، عورتوں پر بد نظری کی ہوئے گناہ بھیجے۔ اندازہ تو کرے ہمارے نام اعمال میں گناہوں کے سوا ہے کیا۔ آج یہ قیامت جب قائم ہوگی اور ضرور ہوگی، مگر بزرگوں نے فرمایا جب انسان کو موت آتی ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ اب وہ اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا۔ آئیے اس لیے کہ 10 بجے محفل مکمل ختم ہونا ہے انشاءاللہ، تو میں اپنی گفتگو کو وقت پر مکمل کروں گا۔ ایک آپ کے سامنے میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے جوانوں کی توجہ، غفلت میں زندگی گزارنے والوں، قبروں کو بھولنے والوں، میدان محشر کو بھولنے والوں، اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے، جب انسان کو موت آتی ہے، جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے، تو اس وقت اس کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں اور 5 فرشتے مختلف انداز میں اس سے گفتگو کرتے ہیں، مختلف مراحل پر اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ آئیے وہ 5 فرشتوں کی صدا کیا ہے میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ یاد رکھو میرے بھائی، دنیا میں کون رہا جو ہم رہیں گے، یہ دنیا سرائے فانی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جوانی کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، جوانی کے نشے میں خدا کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، ایک وقت وہ آئے گا جب موت کی تلوار جو انسان کے سر پہ لٹک رہی ہے، انسان کی روح اور جسم میں وہ جدائی پیدا کرنے کے لیے آئے گی۔ اس وقت رونا ہوگا، اس وقت پچھتانا ہوگا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر مضبوط قلعوں میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ اللہ اکبر، موت نے آنا ہے، ہم نے آخرت کو بھلا دیا، آخرت کو فراموش کیا، اسی لیے گناہ پر جری ہو گئے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، جرائم کرتے ہیں، جرائم کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے اور سوچئے ہمیں کس گھاٹی سے گزرنا ہے، کس منزل سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں۔ موت وہ کیسی گھاٹی
گھاٹی ہے، وہ کیسی گھاٹی ہے، اس کا حال کیا ہے؟ آئیے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ موت آتی کیسے ہے، موت کیسے آتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں انسان بستر پہ پڑا بڑا ہی سکون سے مر رہا ہے، میرے بھائیو اللہ اکبر، اتنے سکون سے انسان نہیں جاتا جتنے سکون سے وہ بستر پہ پڑا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، ہاتھوں سے، پیروں سے، زبان سے میرا اللہ طاقت چھین لیتا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کی طاقت ہاتھ پیر کی نہ چھینے تو جب جانور ذبح ہوتا ہے تو وہ کس طرح تڑپتا ہے، اس سے زیادہ انسان تڑپے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر انسان کی طاقت نہ چھینی جائے مرتے وقت تو انسان جنگلوں میں پاگلوں کی طرح پھرتا رہے، دوڑتا پھرے، انسان کی کیفیت یہ ہو۔ آؤ ذرا جس گھاٹی سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں، مسلمان ہو کر بھی دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا ہے، مسلمان ہو کر بھی اللہ کے دین کو بھلا دیا ہے، مسلمان ہو کر بھی آخرت کو فراموش کر دیا ہے۔ آؤ آؤ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عمرو ابن عاص سے پوچھا، بابا یہ بتائیں کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو موت کے وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اللہ اکبر، جیسے انسان زمین اور آسمان کو سمیٹ کر انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کتنا بوجھ محسوس ہوگا، اس طرح کا بوجھ انسان کو موت کے وقت محسوس ہوتا ہے۔ عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، میرے بیٹے عبداللہ، جب انسان کو موت آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ، تو موت کی کیفیت پوچھ رہا ہے، اگر کسی انسان کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور اس کو نیچے سے کوئی طاقتور انسان کھینچے تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی طرح انسان کے جسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ کتنی بڑی گھاٹی سے گزرنا ہے، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانوں سے جھومنے والوں، اللہ کے خوف میں رونے کی بجائے ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے رونے والوں، اپنی موت کو یاد کر کے، موت کی تکلیف کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے آنسو بہانے کی بجائے ڈراموں کو دیکھ کر رونے والوں، کبھی تصور تو کیا ہوتا؟ یہ وہ حقائق ہیں جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ حقائق جن کو بلایا نہیں جا سکتا۔ اس انداز سے موت آتی ہے اور اس وقت 5 فرشتے آ کر انسان سے کلام کرتے ہیں، انسان سے گفتگو کرتے ہیں، انسان سے مخاطب ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آئیے اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس حدیث کو لکھا ہے علامہ ابن الجوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح اس کے حلق میں اٹکتی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، علامہ ابن الجوزی لکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، میری قوم کے جوانوں ذرا تصور کرو، اللہ کے سچے رسول خاتم النبیین صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس سے گفتگو کرتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے۔ ذرا حضور کی اس حدیث پہ توجہ تو کریں، انسان کی روح جب اس کے حلق میں اٹکتی ہے، ذرا تصور کرو میرے بھائیو، اللہ اکبر، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والے ذرا غور تو کریں، نشہ کرنے والے ذرا غور تو کریں، حلق کے اندر روح اٹکتی ہے، روح۔ کبھی سوچا مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ روٹی کا ٹکڑا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، جو حلق مچھلی کا کانٹا اور بڑے لقمے کا پھنسنا برداشت نہ کر سکے، جب اس کے اندر روح اٹکتی ہوگی تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہو؟ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا، حضور نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، اس سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کائنات میں سب سچے
سچوں میں سب سے بڑا سچا خدا کی مخلوق میں کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ حضور اتنے سچے ہیں کہ ان کے سچا ہونے کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے نظر آتے ہیں۔ اتنے سچے رسول۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس کو پکار کر کہتا ہے اے آدم کے بیٹے تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ فرشتہ اس سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے آدم کے بیٹے یہی بدن پر غرور کرتے ہو نا، اسی جسم پر گھمنڈ کرتے ہو نا۔ اللہ کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے آدم کے بیٹے تیرا طاقتور جسم کہاں چلا گیا؟ اور اس کے بعد وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے آج تو کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے آج تو، کہاں گئی تیری فصیح زبان؟ جس زبان کو تو چر چر چلاتا تھا وہ تیری زبان کہاں گئی؟ اور اس کے بعد کہتا ہے آج تو کتنا خاموش ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ کہتا ہے آج تو کتنا خاموش ہے، تیرے عزیز و اقربا تیرے گھر والوں نے تجھے کہاں چھوڑ دیا، تجھے تنہا چھوڑ دیا، تجھے اکیلے چھوڑ دیا۔ فرشتہ اس سے گفتگو کرتا ہے طاقتور جسم کہاں گیا، چر چر چلنے والی زبان کہاں گئی؟ آج تو کتنا چپ ہے، خاموش ہے۔ اور انسان کتنا خاموش ہوتا ہے مرتے وقت؟ آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھ کر بس سب کو دیکھتا ہے، کلام کرنے کی بھی طاقت نہیں رہتی۔ اس منظر کو یاد کرو اللہ کے بندو، آخرت کو بھولنے والوں اس منظر کو یاد کرو، قبر کو بھولنے والوں اس منظر کو یاد کرو۔ بہت دن تک کچھ نہیں رہے گا، بہت دن تک کچھ نہیں چلے گا۔ کب تک گناہ کرو گے؟ جب تک کہ جسم اور روح کا رشتہ ہے تبھی تک نہ۔ ایک وقت تو وہ آئے گا کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، صرف پچھتاؤ گے میرے بھائیوں کس دنیا سے جی لگایا ہے۔ شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا؟ دنیا دیکھی بھالی ہے اس دنیا نے، بوڑھی دنیا نے جس کی ہزاروں سال کی عمر ہو گئی، یہ بوڑھی جو بن سور کے آتی ہے، لوگوں کے ساتھ فریب کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے۔ اگر اس دنیا نے بن سور کر فرعون کو نہ ورگلایا ہوتا تو اس نے خدا ہونے کا دعویٰ نہ کیا ہوتا۔ نمرود کو اس دنیا نے نہ ورگلایا ہوتا تو نمرود خدا کا باغی نہ ہوا ہوتا، انا ربکم العالی کی صدائیں بلند نہ کرتا۔ اللہ کے بندو ان کے تخت کہاں گئے، ان کے تاج کہاں گئے، ان کے غرور کہاں گئے، ان کے گھمنڈ کہاں گئے، کہاں گئے ان کے محلات؟ اللہ کے بندو وہ بادشاہ تھے، آپ اور ہم تو بادشاہ بھی نہیں ہیں۔ خدا کو بھول رہے ہو، آخرت کو بھول رہے ہو؟ نہیں نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں۔ جب مرو گے نزا اور سکرات کا عالم ہوگا، روح حلق میں اٹکے گی تو پہلا فرشتہ کہے گا کہاں ہے تیری طاقت، کہاں ہے تیری قوت، کہاں ہے تیری زبان؟ آج تیرے رشتہ داروں نے، اقربا نے، عزیزوں نے تجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اس وقت انسان کتنا بے بس ہوگا۔ فرشتہ کہتا ہے آج سب نے تجھے چھوڑ دیا، سب چھوڑ دے، بیوی چھوڑ دے گی، بچے چھوڑ دے، سب چھوڑ دے، کون آتا ہے ساتھ؟ کوئی نہیں آئے گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے تو دوسرا فرشتہ آتا ہے روح نکلنے کے بعد، اور وہ فرشتہ بھی اس سے کلام کرتا ہے۔ اور فرشتہ کیا کہتا ہے ذرا سنے، وہ فرشتہ کہتا ہے تنگ دستی کے خوف سے جو مال تو نے جمع کیا تھا، نہ حرام دیکھا نہ حلال، وہ مال کہاں گیا؟ تجھے بہت خیال تھا نا مالدار بننے کا، دولت مند بننے کا، کہاں گیا تیرا مال؟ اور سوچو وہ مال گیا جاتا کہاں ہے؟ ادھر انسان مرا، ادھر بہویں پلان کرتی ہے کہ ہمارے حصے میں کتنا آئے گا، میرے شوہر کے حصے میں کتنا، بیٹے پلان کرتے، داماد پلان کرتے۔ بھائیوں سوچو تو صحیح، آج کے دور میں تو جیتے جی اولاد کام نہیں آ رہی ہے، مرنے کے بعد کون مغفرت کی دعا کرے گا؟
کون بخشش کی دعا کرے گا؟ ذرا غور تو کرو، کچھ کرو اپنے لیے، اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ صوفیہ فرماتے ہیں اے انسان، جس زندگی پہ تو اتراتا پھر رہا ہے، تیری زندگی کی مقدار کتنی ہے؟ تیری زندگی کی میعاد کتنی ہے؟ تیری زندگی ہے کتنی؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں پیدا ہوئے تو کان میں اذان بھی گئی، مر گئے تو نماز جنازہ پڑھی گئی، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ اقامت اور جماعت کے درمیان جتنا ٹائم رہتا ہے بس اتنی ہی تیری زندگی کا وقفہ ہے۔ اب اتنی چھوٹی سی زندگی میں چاہے تو اللہ کو راضی کر کے جنتی ہو جا یا خدا کو ناراض کر کے جہنمی ہو جا، کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ وہ فرشتہ کہتا ہے روح نکلنے کے بعد تنگ دستی کے خواب سے مال جمع کرنے والے، بتا تیرا مال کہاں گیا؟ تو نے تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے، عیش و آرام کے لیے گھر بنایا تھا، وہ گھر کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے اللہ اکبر جو مونس و غمگسار ڈھونڈے تھے، بنائے تھے، بتا وہ مونس و غمگسار کہاں گئے؟ لیکن نہ مال ہوتا ہے، نہ کوئی غمگسار ہوتا ہے، اور مکان بھی انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس کا مکان تو اس کی قبر ہوا کرتی ہے۔ آج مال کے چکر میں لوگ سود کا دھندا کر رہے ہیں، مسلمان جوؤں کے اڈے چلا رہے ہیں، مسلمان بھائی گیری کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کرنے کی، مار ڈالنے کی سپاریاں لے رہے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ سب مسلمان ایسے نہیں ہیں، لیکن مال کے چکر میں لوگ ایک دوسرے پہ جادو کر رہے ہیں، جادو کروا رہے ہیں۔ مال کے چکر میں اللہ اکبر کسی کا مرڈر کیا جا رہا ہے، مال کے چکر میں حلال و حرام نہیں دیکھا جا رہا ہے، مال کے چکر میں اپنی بستیوں کے اندر نشہ آور چیزیں بیچی جا رہی ہے، فروخت کی جا رہی ہے، مال کے چکر میں جوؤں کے اڈے چلائے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ مال قبر میں ساتھ جائے گا؟ ارے حلال کمانے والے اپنا مال اپنے ساتھ نہیں لے کر کے گئے تو حرام کمانے والوں نے کون سا کیا لے کر کے جانا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ فرشتہ روح نکالنے کے بعد کہے گا، نور نکلنے کے بعد کہے گا کہاں ہے تیرا مال، کہاں ہے تیرا مکان، کہاں ہے تیرے مونس و غمگسار؟ لیکن انسان کے پاس جواب کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ آ کر کے اس کو کہتا ہے اللہ اکبر، افسوس آج تجھے بڑے لمبے سفر پر جانا ہے، اور اتنا لمبا سفر کہ اس سے پہلے تو نے اتنا لمبا سفر آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو ایسے کسی قوم سے نہیں تیری ملاقات ہوئی، اور آج تو ایسے تنگ اور تاریک گھر میں لٹا دیا جائے گا جسے قبر کہتے ہیں، اس سے پہلے ایسے تنگ اور تاریک مکان میں تجھے داخل نہیں کیا گیا۔ اگر آج اللہ کو راضی کرنے میں تو کامیاب ہو گیا تو تو بڑا خوش بخت ہے، تقدیر والا ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہے تو تو بڑا بدبخت ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے۔ مسلمان میرے بھائیوں سوچو قبر کی تنگ اور تاریک وادی کا حال کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول قائد المرسلین سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا، بے نمازی ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی قبر میں 99 سانپ ہوتے ہیں۔ اس قبر میں جہاں کروٹ لینے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ قبر جس میں نیچے بھی مٹی، اوپر بھی مٹی، دائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی، آگے بھی مٹی، پیچھے بھی مٹی، مٹی ہی مٹی، نہ جہاں تکیا، نہ جہاں بستر، نہ جہاں چادر، کچھ نہیں، صرف مٹی ہے۔ اندھیرے کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اور اگر انسان نماز نہ پڑھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے 99 سانپ، اور اس میں ایک ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ پھنکار دے تو اس کی فنکار کی گرمی کی وجہ سے لوگ مر جائیں۔
ایسے طاقت والے 99 سانپ انسان پر جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ اس پر مسلط کرتا ہے. اور بلکہ ایک دوسری حدیث میں آیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے نمازی پر اللہ قبر میں جو سانپ مسلط کرتا ہے اس کا نام ہے شجاع الاقرع. اور وہ گنجا سانپ ہے, گنجا, اس کا نام بھی اللہ کے رسول نے بتایا. شجاع الاقرع اس کا نام ہے. اور اس کا حال یہ ہے جب وہ کسی کو ڈنک مارے تو ایک ڈنک پر 1000 سال تک کے زہر اس کے پورے جسم میں گھومتا رہے گا اور اس کی ہڈیوں کے جوڑ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تھی اس کو وہ ظہر تک ڈستا رہے گا. فجر کی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑی تھی, شجاع الاقرع. یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ چلے مولانا تو بولتے ہی رہتے ہیں. یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ اپنی مرضی سے کبھی بولتے ہی نہیں, گویا کہ زبان ان کی ہے, کلام خداوند قدوس کا ہے. ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی. سوچو تو صحیح, میسیجز چیک کرنے بیٹھتے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں, فیس بک پر بیٹھتے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں, یوٹیوب پر بیٹھتے تو راتیں گزر جاتی ہے. 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھی, آخر 10 منٹ سو کر کے کون سا آپ نے اپنا فائدہ کر لیا فجر میں, کیا نقصان ہے. اللہ کے سچے رسول فرما رہے ہیں میری قوم کے جوانوں, جس نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے, جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے, جس نبی کے کہنے پر دین کو اللہ کا سچا دین مانا ہے, اسلام کو دین حق مانا ہے, وہی رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو شجاع الاقرع نام کا سانپ انسان پر مسلط ہوتا ہے. اللہ اکبر. فجر نہیں پڑا تھا ظہر تک ڈستا رہے گا, ظہر نہیں پڑا تھا عصر تک ڈستا رہے گا, عصر نہیں پڑا تھا مغرب تک ڈستا رہے گا, مغرب نہیں پڑا تھا عشاء تک ڈستا رہے گا, عشاء نہیں پڑا تھا رات بھر ڈستا رہے گا, یعنی فجر تک ڈستا رہے گا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ ڈسنے کا سلسلہ جاری رہے گا. صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے ایک وقت کی نماز کے لیے, 10 منٹ. انسان پان بھی کھاتا ہے تو 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. اللہ کے بندو 10 منٹ قربان کرو. 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز میں صرف 50 منٹ درکار ہے. کیوں نہیں نکالتے نماز کے لیے ٹائم؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. اور ایک بات آپ سے میں پوچھتا ہوں, حضور نے جہاں یہ عذاب بیان کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ بے نمازی کو عذاب دیا جائے گا تو پھر میں جا کر کے بچا لوں گا, یہ نہیں فرمایا. توجہ کریں آپ, حدیث میں یہی ہے کہ قیامت تک ڈستا رہے گا. میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, واللہ وہ بچانا چاہے تو ہم جیسے ایک دو نہیں, ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. وہ بچانے پہ قدرت رکھتے ہیں, بلکہ خدا نے ان کو اذن دیا ہے, ان کو مختار کل بنایا ہے. مگر وہی رسول جو مختار کل بن کر آئے, جنت بانٹنے کے لیے آئے, وہ تو نذیر بھی بن کر آئے نا. جہاں بشیر ہے وہی نذیر بھی ہے, بلکہ پہلے تو شان نذیری ہے, بشیری بعد میں ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کمبل اوڑھنے والو اٹھو اور اٹھ کر لوگوں کو ڈراؤ. اللہ کے رسول ڈرانے آئے تھے. حضور نے فرمایا, یہ بات فرمائی, پھر کہہ رہا ہوں بچانے کا منکر نہیں ہوں, لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں, اللہ اکبر, بے نمازی کو قیامت تک وہ ڈستا رہے گا. سوچو, ہے کسی میں طاقت جس سانپ نے پہاڑ پہ ڈنک مار کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دینا ہے؟
جب وہ انسان کو ڈسے گا تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اپنے آپ پر رحم نہیں آتا، اپنے آپ سے محبت نہیں ہے، اپنے جسم سے محبت نہیں ہے، بتاؤ کانٹا چبھ جائے برداشت نہیں ہوتا، آنکھ میں تنکا گھس جائے برداشت نہیں ہوتا، میرے بھائیوں گرم گرم چائے کا اگر گھونٹ لے لو برداشت نہیں ہوتا، اگر بتی کا چٹکا برداشت نہیں ہوتا۔ میری قوم کے جوانوں، دوسروں کا برا چاہتے چاہتے کیا اپنا بھی برا چاہنے لگے ہو؟ دوسروں کے ساتھ نفرت کرتے کرتے کیا اپنے جسم سے بھی نفرت کرنے لگے ہو؟ کیا اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگے ہو؟ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، اتنے سچی شخصیت، اتنے صادق و مصدوق، ایسے رسول، سچے رسول، سارے سچوں میں سچے، سارے اچھوں میں اچھے، صادق و مصدوق کہہ رہے ہیں فجر نہیں پڑی ظہر تک ڈسے جاؤ گے، ظہر نہیں پڑی عصر تک ڈسے جاؤ گے۔ بتاؤ تو صحیح، جو لوگ مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے، میرے جوانوں بتاؤ مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے، شجاع الاقرا کے ڈنک کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ اور قبر کی وہ کیفیت کیسی ہوگی؟ اس لیے آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ رجب شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے کرو۔ کب تک خدا کو بھولے رہو گے؟ کب تک خدا کو فراموش کرو گے؟ کب تک آخرت کو بھولے رہو گے؟ آخرت کی تیاری کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ اکبر۔ آئیے، اگر 10 منٹ نماز کے لیے نکال لیا ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان سارے حجابات اور سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے۔ سوچو مطلب کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ۔ قرآن کی آیت پاک کا مفہوم بھی ہے، آیت سجدہ اس لیے میں تلاوت نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کا مفہوم ہے سجدہ کرو تو خدا کا قرب مل جائے گا۔ تو جو سجدے میں جانا قید نہیں لگائی، عالم کا سجدہ ہی قریب کرے گا، ان پڑھ کا قریب نہیں کرے گا، نیک کا سجدہ قریب کرے گا، بد کا قریب نہیں کرے گا، بلکہ ان کی رحمت تو آواز دے رہی ہے جو سجدہ کرے گا وہ خدا کا قرب حاصل کر لے گا۔ مجھے بتاؤ جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو کیا روزی نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو دنیا کی خوشیاں نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو کیا اچھی تقدیر نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا ملتا ہے، جس سجدے سے آخرت سنور جاتی ہے اس سجدے سے کیا دنیا نہیں سنور سکتی؟ اور ٹائم کتنا نکالنا ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ کا ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی، نماز کے لیے ٹائم نکال کے دیکھو۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، بس اب اپنی گفتگو سمیٹ لو، میں وہ 5 فرشتوں والی صداؤں کو مکمل نہیں کر سکوں گا گفتگو سمیٹتے ہوئے اپنے وقت میں، اس لیے کہ حضرت سے دعا بھی لینا ہے اور 10 بجے پروگرام ختم بھی کرنا ہے۔ بس اپنی گفتگو اختصار کے ساتھ، اللہ کے بندو اگر اسی طرح زندگی گزرتی رہی، اسی طرح پاپ میں، جرائم میں، تو کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ خبط ہے کیا ہم جو کریں گے مولانا ہم مسلمان ہیں، ہم تو جانا ہی جنت میں ہیں، ہم تو فلاں بزرگ کے مرید ہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے۔ اور کچھ اتنے بے باک ہے کہتے ہیں مولانا جنت تو ہمارے باپ کی ہے، اور کچھ تو اتنے بے باک ہیں قوالوں کے لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں جنت میں نہ ڈالے گا تو اس کی جنت ویران ہو جائے گی۔ میرے عزیز، اس وقت اللہ نے کسی کو جنت میں جو ہے جیسی کیفیت قیامت کے بعد ڈالنے کی ہے ایسی اس طرح جنت میں کسی کو داخل نہیں فرمایا، لیکن آج بھی میرے اللہ کی جنت ویران نہیں ہے۔ ابھی جنت میں کوئی گیا نہیں ہے اس طرح سے، اس شان سے جیسے قیامت کے بعد جائے گا، تو آج بھی اللہ کی جنت ویران نہیں ہے۔ تو تیرے جانے نہ جانے سے کیا خدا کی جنت ویران ہوگی؟ جنت کو اتنا سستا مت سمجھو کہ آپ نے کسی کا دامن کپڑا پکڑ کے پکڑ لیا اور جنت مل گئی۔ اور کچھ حضرات اتنے بے باک ہو گئے کہ وہ اسٹیج سے جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہیں،
اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ، اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ. حضرت جی جس کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ہو، کیا اس کا بھی جنت میں جانے کا کوئی گارنٹی کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے؟ سرکار غوث اعظم ایمان پر خاتمے کے لیے آنسو بہائے، کعبے کا غلاف پکڑ کر غوث پاک کہے اللہ اگر عبد القادر کے نام اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو تو عبد القادر کو اندھا اٹھانا تاکہ شرمندگی سے بچ جائے. مجھے بتاؤ جن کو اللہ نے جنت بانٹنے کا اختیار دیا تھا وہ تو کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں، وہ تو راتوں کو آنسو بہا رہے ہیں، اور جو غسل جنابت بھی 3 دن تک نہیں کرتے انہیں کون سا گھمنڈ آ گیا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ اللہ کے بندو سوچو، قرآن کہہ رہا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاجروں کے لیے جہنم ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں بیعت کی نسبت کا منکر نہیں ہوں، ہمارا تو عقیدہ ہے اگر سچا پیر مل گیا تو قبر میں اللہ اس کو بھی آنے کی طاقت دیتا ہے، سچے پیر کو. رسول اللہ تو آتے ہی ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے. ہمارے سرکار غریب نواز نے اپنے پیر بھائی کے جنازے میں شرکت کی تو شرکت کر کے کیا فرمایا؟ پہلے تو رو دیے، اس کے بعد ہٹے تو ہٹتے ہوئے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، اور مسکرانے لگے. تو لوگوں نے کہا سرکار آپ پہلے روئے پھر مسکرائے اور پھر کہنے لگے کہ پیری مریدی کیا چیز ہے. تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو دفن کیا تو عذاب کے فرشتے آ گئے، خواجہ عثمان ہرونی بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ میرا مرید ہے. تو جواب دیا گیا مگر یہ نیک نہیں ہے، بد ہے. وہ کہا مگر میرا ہے. تو کہا کہ نیک نہیں میرا ہے، کہا نیک نہیں ہے، تو کہا میرا ہے، نیک نہیں ہے. تو غیب سے آواز آئی یہ عثمان ہرونی میرا محبوب ہے تو میرے محبوب کی خاطر اس کو چھوڑ دیا جائے. تو غریب نواز فرماتے ہیں کیا کہ پھر میں نے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں وہ بچانے کے لیے عثمان ہرونی جیسا بھی تو ملنا چاہیے. جو خود جہنم میں پھنسا پڑا ہے، قبر میں پھنسا پڑا ہے، اس میں کیا آنا ہے؟ بلکہ آپ کو یہ کہہ دوں اگر عثمان ہرونی جیسا مرشد چاہیے تو پھر غریب نواز جیسا مرید بھی کسی کو بننا پڑے گا. 3 دن تک غسل جنابت نہیں کرتے اور تمہیں عثمان ہرونی مل جائے گی. اگر نظام الدین محبوب الہی چاہیے تو تمہیں خسرو بننا پڑے گا. جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی محبوب الہی ملے. اگر علاء الحق پنڈوی جیسا مرشد اللہ اکبر چاہتے ہو تو پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا بننا پڑے گا. آل رسول احمدی جیسا مرشد چاہتے ہو تو پھر امام احمد رضا مرید بننا پڑے گا، ویسا بننا پڑے گا. حیرت کی بات یہ ہے 5 کلمے کے ترجمے بھی یاد نہیں، بچیاں ارتداد کے دروازے پر پہنچ چکی، بیٹے اسلام اور قرآن اور حدیث کے منکر ہو رہے ہیں اور ہمیں گھمنڈ ہے ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جنت میں جائے. قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا. بلکہ اس پر بھی سوچ لو اللہ کے بندو، وہ بے نیاز ہے جب وہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، نبی کی بیوی کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، نبی کے سگے چچا کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے. ہمارا آپ کون؟ آپ کو نہیں پتا. لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں جائے گی، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا، لیسا من اہلک کہہ دیا گیا، اور ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر بت پرستی کی وجہ سے اللہ اکبر وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں جائے گا. یہ میرے اللہ کی شان ہے. آج تو لوگ لبرل بننے کے لیے، آزاد خیال بننے کے لیے بتوں کی تائید کر رہے ہیں، بت پرستوں کی تائید کر رہے ہیں. لوگوں سے لبرل ہونے کا سرٹیفکیٹ اور روشن خیال ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے والوں، اسلام آداتی ترادہ بٹیر کا نام نہیں ہے. دین صرف دین ہے. مکے والوں نے کہا تھا آپ ہمارے خداؤں کو
پوجے، ہم آپ کے خدا کو پوجے. یہی تو انہوں نے کہا تھا اختلاف ختم، جھگڑا ختم. قرآن نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. محبوب آپ کہہ دیں کہ جس کی تم عبادت کرتے اس کی میں عبادت نہیں کروں گا، اس لیے کہ جھگڑا تو اصل ہے یہی کہ اللہ اللہ، درخت، مٹی، پتھر، چوہے، چیل، کوے عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق صرف وہ ہے جسے وحدہ لا شریک کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ اشرفی. حالات دیکھ کر کے لوگوں کی بولیاں بدل رہی، سیاسی لیڈروں کی بولیاں، مالداروں کی بولیاں، نام نہاد سوشل ورکروں کی بولیاں کہ ادھر بھی چلیں ادھر بھی چلیں اور اس طرح جان بچائیں. لعنت ہے ایسی زندگی پر جو خدا کی بغاوت کے ساتھ ہو، اس لیے کہ تیرا سر اتنا قیمتی ہے. جب نبی کو سجدہ جائز نہیں ہے، ولی کو سجدہ جائز نہیں ہے، تو مٹی، پتھر، چیل، کووں کو سجدے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور بت خانہ بنانے والوں کو چندہ دینے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مر کے کیا جواب دو گے؟ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. جانتے ہو جس اللہ کو پوچھتے ہو، جس کی عبادت کرتے وہ ہے کیا؟ اس کی شان کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے محمد الرسول اللہ جیسی ہستی جس کی بارگاہ میں پیشانی رکھ دے وہ خدا کی شان ہے. ذرا غور تو فرمائے، اتنی اعلیٰ ہستی جس کے آگے سر نیاز کم، ان کے سر کی شان کیا ہے اندازہ تو کرو. جس کے تلووں پر جبریل اپنا ماتھا ملے، جب تلوا اتنا قیمتی ہے تو وہ سر کتنا قیمتی ہوگا. اور وہ سر جس خدا کے آگے جھکتا ہے وہ خدا کے شان کا مالک ہو. اس خدا کو چھوڑ کر اپنا عقیدہ متزلزل کرتے ہو. بھائیو یہ تو موسم بدلتے رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. امام حسین نے بتایا 3 دن کربلا کی زندگی پسند ہے، لیکن 30,000 دن تک یزید جیسے طاغوت کی غلامی پسند نہیں ہے. باطل پہ رہ کے زندہ رہنے والی زندگی پہ لعنت ہے، اور حق پہ رہ کے مر جانے کو شہادت کہتے ہیں. اس لیے حسینی کہلاتے ہو. صرف شربت والے، صرف کھچڑے والے، صرف نان کھٹائی والے، صرف 10 دن کے محرم کی محفل سجانے والے. حسینیت تو یہ ہے نا کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. آج بھی ضمیروں کا سودا، توحید پر قائم رہو، رسالت پر قائم رہو. کہانی قصے کی بنیاد پہ جنہیں خدا ہونے کی سند مل گئی، آج تم ان سے متاثر ہو گئے. ہمارا خدا تو وہ ہے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کیا شان ہے جو بادل سے پانی قطرے قطرے برساتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں. جس نے کن کہہ کر کے اتنی بڑی زمین بنائی اسے اللہ کہتے ہیں. جو سمندروں میں جس کے حکم سے اتنی بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں اسے اللہ کہتے ہیں. جو روزانہ مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں غروب کر دیتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں. جو رات کی سیاہ چادر کو سمیٹ کے کہاں رکھتا ہے، آج تک کے سائنس سے اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں کر سکی، اسے اللہ کہتے ہیں. جو دن کی زلفوں کو بکھیر دیتا ہے، اللہ اکبر، رات سمٹ جاتی ہے اور جب رات کی چادر سمیٹ دیتا ہے تو دن نکل آتا ہے. ستاروں کی انجمن وہ سجاتا ہے، شفق کا جمال اس نے پیدا کیا، افق کی سرخیاں اس نے پیدا کی. مردہ انڈے سے چند دن میں زندہ مرغی نکال دیتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں. جو درختوں کی پتیاں پیدا کرتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں. جو نکھتے گل پیدا کرتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں. تتلیوں کو جس نے باغپن عطا کیا اسے اللہ کہتے ہیں. جو مردے میں جان پیدا کر دے اسے اللہ کہتے ہیں. جو زندے کو مردہ کر دے اسے اللہ کہتے ہیں. اتنا بڑا آسمان اس نے بنایا اسے اللہ کہتے ہیں. اللہ کے بندو، اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یاد رکھو خود بھی دین اور ایمان پہ رہو. ایک بات کہہ دوں، اگر ساری زندگی بدعملی کرتے رہے لیکن مرے ایمان پر
مرے ایمان پر، رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان لے کر گئے، انشاءاللہ جنت ملے گی۔ اگرچہ جہنم میں عذاب بھگت کر ملے گی مگر ملے گی، اس لیے کہ ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ لیکن اگر بہت کچھ کرنے کے بعد بھی کفر پر مرے تو پھر جنت میں ملنا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے توحید پہ رہو، ایمان پہ رہو، سچی عقیدے پہ رہو۔ بات جو ختم کرنے لگا تھا، مگر یہ بھی آپ سے کہہ دوں، اگر آپ یہ سوچ کر کے کو سوچتے ہو یار نماز نہیں پڑھیں گے مولانا تب بھی تو مسلمان رہیں گے، بھائی میری اوقات ہی نہیں، میں کوئی جو ہے وہ آپ کے سامنے تحقیق نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، بے نمازی کو حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ تو میں کافر نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ احادیث میں آیا ہے جو نماز میں سستی کرے گا، ڈر ہے، مرے گا تو کفر پر مرے گا، ایمان اس کا کیا سلامت جائے گا۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آج کل کیا ذہن بن گیا، مولانا داڑھی نہیں ہوگی نا تو بھی تو مسلمان رہیں گے نا، چلے گا تو، نماز نہیں ہوگی پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، حلال نہیں کھائیں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، حج نہیں کریں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، روزہ نہیں رکھیں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، تو سب چھوڑ کر مسلمان رہیں گے تو پھر مسلمان کیا چیز ہے۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، عارف رومی نے، علامہ جلال الدین رومی کہتے ہیں ایک شخص کو خیال آیا کہ میں نے اپنی پیٹھ پر شیر بنوانا ہے، آج کل کے نوجوان لڑکے جیسے بناتے ہیں بازوؤں پر، سینے پر، ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیٹیو کہتے ہیں نا اس کو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گوندنے والے اور گندوانے والے دونوں پر اللہ نے لعنت فرمائی، اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور آج کل کا بڑا عجیب سا شوق ہے۔ تو بہرحال ایک شخص کو عارف رومی ایک فرضی قایت بیان کر کے کوئی درس دینا چاہتے ہیں، اس کے دل میں خیال آیا کہ شیر کی تصویر بنائے۔ تو اس زمانے میں کیا تھا، جب کوئی چیز گوندی جاتی تھی جسم پر تو پن سے، سوئی سے چمڑی کو چبویا جاتا تھا، اور چبو کر کے نقطے ڈاٹ ڈاٹ بنائے جاتے تھے، پھر اس کے اندر راکھ بھری جاتی تھی تو وہ ہمیشہ کے لیے وہ تصویر بن جاتی تھی۔ تو جیسے ہی شیر بنانے کے لیے آیا اس مصور کے پاس، شیر بنا دو، تو اس نے نکالی سوئی اور جیسے ہی چبویا تو بڑی تکلیف ہوئی۔ تو اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا تم نے کہا نا شیر بنانے کے لیے، تو شیر بنا رہا ہوں۔ تو کہا کہاں سے بنا رہے ہو؟ تو کہا دم کی طرف سے۔ تو پوچھا کیا بغیر دم کا شیر نہیں ہوتا؟ بغیر دم کا تو شیر ہو سکتا ہے۔ ہاں بالکل ہو سکتا، دم چھوڑ دیجئے۔ ٹھیک ہے۔ پھر سوئی چبوئی، کیا کر رہے ہو؟ تو کہا تم نے شیر بنانے کے لیے کہا نا، شیر بنا۔ تو کہاں سے بنا رہے ہو؟ کہا پیر کی طرف سے۔ تو بغیر پیر کا شیر نہیں ہو سکتا؟ ہاں ہو سکتا ہے، پیر بھی چھوڑ دو۔ اس کے بعد پھر سوئی چبوئی، اب کیا کر رہے ہو؟ آپ نے شیر بنانے کے لیے کہا نا، شیر بنا رہے ہیں۔ تو کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا پیٹ بنا رہے ہیں۔ تو بغیر پیٹ کا شیر نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، چھوڑ دو پیٹ بھی۔ اب اس کے بعد جب سوئی چبوئی، کہا اب کیا کر رہے ہو؟ آپ تو شیر بنوانے کے لیے آئے تو شیر بنا رہے ہیں، تو اب کیا کر رہے ہو؟ کہا چہرہ بنا رہے ہیں۔ کہا بغیر چہرے کا شیر نہیں ہوتا؟ تو جب نہ دم رہے گی، نہ پیر رہیں گے، نہ پیٹ رہے گا، نہ چہرہ رہے گا، تو پھر شیر کون سی بلا کا نام ہے؟ یہی تو ہے نا۔ تو آج مسلمانوں کا ذہن یہی بنا، جب بغیر نماز پڑھے بھی میں مسلمان رہ سکتا ہوں، جب بغیر داڑھی کے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، جب حج فرض ہونے کے بعد حج کیے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، زکات فرض ہونے کے بعد زکات دیے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، تو پھر اس کے بعد میں مسلمان ہوں لیکن کچھ کروں گا نہیں۔ تو یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پہ حج فرض ہو جائے، استطاعت اس میں ہے اور وہ حج نہیں کرتا، آقا فرماتے یا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا تو وہ نصرانی ہو کے مرے۔ آپ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟
اگر یہ خبر تو دل و دماغ میں ہے کہ کچھ نہیں کریں گے پھر بھی دیندار رہیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کر دیا گیا اور لہو لہان تھے، پورے جسم سے خون رس رہا تھا، خون بہ رہا تھا، پھر بھی آپ نے تیمم کیا اور نماز پڑھنے کی کوشش کی تو کسی نے کہا امیر المومنین پورا جسم خون سے زخمی ہے، خون رس رہا ہے، خون بہ رہا ہے، اور آپ ایسی حالت میں نماز ادا فرما رہے ہیں، زخموں سے نڈال ہے۔ آپ نے فرمایا میں کیوں نہ نماز پڑھوں، کیونکہ انہی کانوں سے میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ یہ فاروق اعظم فرما رہے جن کو رسول اللہ نے جنت کی گارنٹی دی ہے، حضور نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں عمر ابن خطاب کا جنتی ہونا ایسے ہی یقینی ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے۔ کیوں؟ جس رسول نے جنت کی خبر دی اس رسول نے عمر ابن خطاب کے جنتی ہونے کی خبر دی۔ جس زبان سے جنت سنا اسی زبان سے فاروق اعظم کا جنتی ہونا سنا۔ تو جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے فاروق اعظم کا جنتی ہونا یقینی، اس کے باوجود بھی وہ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائی، ہم نماز کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ بس آخری بات عرض کر دوں، میں کیا آپ سے عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کا خیال ہے کچھ بھی کرو جنت میں جائیں، کچھ بھی کرو بخش دیے جائیں گے۔ آئیے، اللہ رب العزت جہاں رحیم ہے، کریم ہے، وہیں غیرت والا بھی ہے۔ حضرت سیدنا مالک الدینار فرماتے، مالک ابن دینار کہتے کہ مجھے پتا چلا کہ میرے پڑوسی کو سکرات لگی، میرا پڑوسی مرنے لگا، اس کو موت آ رہی ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ میں نے سوچا بڑا پاپی تھا، بڑا مجرم تھا، بڑا مجرم تھا، پاپی تھا، چلو چلتے ہیں، پڑوسی ہے اس کی کچھ خبر گیری کر لیتے ہیں، اس کو کچھ سمجھا بجھا دیتے ہیں، کلمے کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک الدینار گئے تو جانے کے بعد مالک ابن دینار فرماتے ہیں اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی تھی، مطلب یہ تھا کہ اب یہ بہت دنوں تک زندہ نہیں رہے گا۔ تو میں نے اس کو کہا کیا حال ہے؟ اس نے رو کر کے کہا اے مالک، اللہ نے جب جب مجھے صحت دی، تندرستی دی، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے گناہ کیا، میں نے جرائم کیے، اے مالک اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں میں نے اس کو کہا توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لے۔ غور سے سننا، اللہ اکبر، توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں اس نے فوراً کہا استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے گھر کے کونے سے آواز آئی بندے اب بس بھی کر، جب جب ہم نے تجھے مہلت دی تو نے دھوکہ دیا۔ آپ غور فرمائیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کسی کی توبہ کو رد بھی کر سکتا، وہ قبول کرتا ہے، مایوس مت ہونا، لیکن اس کی شان غیرت بھی یہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ کبھی کبھی جس عمل کو آدمی سوچتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، میں نے تو مرنا ہی ایمان پر ہے، وہ بھی کفر پر چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی چھوٹا عمل جس کو سمجھ کے کرتا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار خود فرماتے ہیں کہ میرا ایک عزیز دوست تھا، بڑا قریبی تھا اور بڑا عالم، بڑا محدث، بڑا فقیہ تھا۔ وہ جب مرنے لگا تو میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے کلمہ پڑھ۔ تو اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، اس نے کہا یہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، یہ سب صحیح نہیں ہے معاذاللہ، یعنی اس نے علل اعلان کلمے کا انکار کر دیا، اس نے مرتے مرتے کلمے کا انکار کر دیا۔ حضرت مالک الدینار کہتے ہیں میں ڈرا، اللہ یہ مرتے مرتے کفر کی طرف چلا گیا، یہ مرتے مرتے دین کا، اسلام کا، کلمے کا انکار کر گیا۔ حالانکہ فقہائے احناف کے نزدیک مسئلہ کچھ اور ہے، میں اس کی طرف ابھی نہیں جاتا، لیکن میں اسی کو فالو کرتا ہوں۔ ہم حنفی ہیں اور حنفیت ہی کے فالوور ہیں، لیکن حضرت مالک الدینار کا اپنا مسلک اور ان کی اپنے نظریات آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں رو پڑا،
میں رونے لگا، یا اللہ وہ کافر ہو گیا مرتے مرتے. اور کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ وہ تو مر گیا، یعنی کفر پہ مرا. فرماتے میں رات و دن روتا رہا، پریشان رہا، یا اللہ اتنا بڑا نمازی آدمی، اتنا پرہیزگار آدمی، اتنا پارسا آدمی، اتنا متقی آدمی کفر پہ کیسے مرا؟ تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ تو مجھے اس کو خواب میں دکھا، مجھے خواب میں دکھا، میں پوچھوں تو صحیح وہ کفر پہ کیوں مرا، وہ کفر پہ کیوں مرا، وہ کفر پہ کیوں مرا؟ مالک الدینار کہتے ہیں بہت دعائیں کی، بہت دعائیں کی، رات و دن دعائیں کی، پانچوں وقت میں دعائیں کی. آخر کار ایک رات میں نے کیا دیکھا کہ وہی بڑا نیک متقی پرہیزگار جس کو ہم سمجھتے تھے بڑا عابد و زاہد تھا، وہ جہنم کے اندر ہے. تارکول کا لباس اس کے بدن پر ہے، اس کے پیروں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں ہیں، اس کے پورے بدن پر جہنمی لباس ہے. میں نے اس کو دیکھا تو رو پڑا، وہ بھی رو رہا تھا. میں نے پوچھا ظالم تو تو بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا عابد و زاہد کہلاتا تھا، بتا تو کفر پہ کیسے مرا، تو کافر ہو کے کیسے مرا؟ اس نے جواب دیا، اے مالک تم جانتے ہو میری نمازیں کبھی نہیں چھوٹی، رمضان شریف کے روزے کبھی نہیں چھوٹے، میری تہجد کبھی نہیں چھوٹی، میں قرآن بھی پڑھتا تھا، میں محدث تھا، عالم تھا، فقیہ تھا، لیکن اے مالک تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھے ایک بیماری ہو گئی. غور سے سننا، اسی پہ بات پوری کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے مجھے ایک بیماری ہو گئی، میں طبیبوں کے پاس دوڑتا رہا، حکیموں کے پاس دوڑتا رہا، طبیبوں نے اور حکیموں نے کہا تیری بیماری کا علاج نہیں ہے. آخر کار ایک یہودی حکیم کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھ تیری بیماری کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے، البتہ جو تجھے تکلیف ہے وہ تکلیف دب جائے گی. تو نے ایک کام کرنا کہ سال بھر میں ایک کٹورا بھر کے شراب پی لینا، بس کٹورا بھر کے شراب سال میں ایک بار پینا ہے. وہ کہتا ہے اے مالک میں شراب کو بطور دوا سب سے چھپ کر کے ایک کٹورا ایک سال میں شراب پی لیتا تھا تاکہ میری بیماری دب جائے، اور اس کی وجہ سے کچھ مجھے فرق بھی پڑتا تھا، اس لیے شراب پی لیتا تھا. مگر بطور دوا جب میں نے شراب پی سال میں ایک کٹورا تو مرتے مرتے شراب کی نحوست کی وجہ سے پھر تہجد کام نہ آئی، پھر نمازیں کام نہ آئی، پھر تقوی پرہیزگاری کام نہ آئی، اور مرتے ہوئے میرا ایمان چھین لیا گیا اور کافر ہو کر کے مرا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو سال میں ایک مرتبہ دوا کے طور پر شراب کا ایک کٹورا پی لے وہ مر رہا ہے تو کفر پہ مر رہا ہے. اے میری قوم کے جوانوں، جو شادیوں میں بھی شراب پی رہے ہیں، جو خوشیوں میں بھی شراب پی رہے ہیں، جو میتوں کا غم بھلانے کے لیے شراب پی رہے ہیں، جو محبت میں دھوکہ کھا کے کسی کے دکھ کو درد کو بھلانے کے لیے شراب پی رہے ہیں، جو بچوں کے ختنہ اور پیدائش کی خوشی میں بھی شراب کی پارٹیاں رکھ رہے ہیں، بتاؤ جب اتنا متقی پرہیزگار تہجد گزار شراب کا ایک کٹورا بطور دوا پیتا ہے تو وہ کفر پہ مر رہا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور آج کل تو لوگ کہتے ہیں مولانا شراب پینا حرام ہے نا، اگر نشے کا انجیکشن لگاؤ تو کیا ہے، اس پر کوئی بات ہے؟ نشے کی گولیاں کھاؤ اس پر کیا بات ہے؟ نشے کی دوا پیو اس پر کیا بات ہے؟ کوئی چیز سونگ کے نشہ کرو اس پر کیا بات ہے؟ ہم نے کہا ظالم تو ابھی اتنا ہوشیار نہیں ہوا، یہ زبان رسالت ہے، زبان رسالت. وہ حال بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، ماضی بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، مستقبل بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے. میرے نبی وہ ہیں جو اپنے زمانے میں بیٹھ کر پچھلا زمانہ بھی دیکھ رہے تھے اور قیامت تک کا آنے والا دور بھی دیکھ رہے تھے. رسول اللہ کی ایک حدیث تمہارے سارے تہمات پر جو ہے وہ نشیمن پہ بجلی گرا دیتی ہے. آقا فرماتے ہیں کلو مسکرین حرام، جس سے نشہ ہو سب حرام، جس سے نشہ. اب انجیکشن لاؤ یا قیامت سے پہلے اور پتہ نہیں ترقی کر کے لوگ کیا جائیں گے کیا کریں گے. حضور علیہ السلام کے ایک جملے نے قیامت تک کے لیے سب کو سمیٹ لیا. کلو مسکرین حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے، اور جس کو اللہ کے رسول نے حرام کہہ دیا اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. موت کے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جس نے نشہ کیا اور توبہ سے پہلے مر گیا
جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا یا تو اس کی شکل سور کی طرح ہوگی یا تو اس کی شکل بندر کی طرح ہوگی. اس لیے مسلمانوں آخرت پہ یقین ہے تو آخرت کی تیاری کرو، نیک عمل کرو. ہاں اللہ کی شان یہ ہے اگر وہ ناراض رہتا ہے تو پھر تہجد پڑھنے والوں کو بھی کفر پہ مارتا ہے، اور اگر وہ کرم فرما دے تو کتے کو پانی پلانے پہ بھی جنت مل جاتی ہے، رستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانے پہ بھی جنت مل جاتی ہے، کسی کو دیکھ کے مسکرانے سے بھی جنت مل جاتی ہے، حسن بصری کے ہاتھ چومنے پر بھی جنت مل جاتی ہے، بایزید بستامی کو دیکھنے پہ بھی جنت مل جاتی ہے، کسی عالم کے نام پہ نام رکھنے کی بنیاد پہ بھی جنت مل جاتی ہے، اگر وہ کرم فرما دے تو کسی چڑیا کو دانا کھلانے پہ بھی جنت مل جاتی ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی، چھوٹے پتھروں ہی سے ٹھوکر لگا کرتی ہے، اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے. اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچو. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو جرائم سے بچائے، گناہوں سے بچائے. اللہ ہم سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمائے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے. میری آپ کی قبر و حشر و نشر کو اللہ بہتر بنا دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.